آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں, کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا, ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے, وہ ہمیں دیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں. وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھارت کو پلوامہ واقعے کی تحقیقات کرانے کی مخلصانہ پیشکش کے باوجود بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی. انتہا پسند بھارتی حکومت پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگی. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. 26 فروری صبح کے ابتدائی اوقات میں متعدد بھارتی طیاروں نے مختلف مقامات سے پاکستانی فضائی حدود کی جانب بڑھنا شروع کر دیا, جس کا پاکستان کے فضائی محافظوں نے فوری جواب دیا. I am painting 4 high-speed aircraft near international border in Fazilka sector. The activity is also developing in south as well. Hot scramble 2 ships for Fazilka sector. Copy sir. Hot scramble, hot scramble, hot scramble. Divert, cap or line of control. جب ان بھارتی طیاروں نے پاکستانی لڑاکا طیاروں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے منصوبے میں بری طرح سے ناکام ہو گئے. انہوں نے وہاں سے فوری طور پر بھاگ نکلنے میں ہی اپنی آخر بھارتی معراج 2000 نے اسپائس 2000 سٹینڈ آف بوم لانچ کیے جو کہ مطلوبہ ہدف سے بہت دور جا گرے. اگرچہ یہ بھارتی سٹینڈ آف ویپنز 60 کلومیٹر سے زائد تک کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, لیکن حقیقت میں یہ صرف 50 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ ہدف سے بہت دور ایک خالی بیابان علاقے میں جا گرے. یہ روایتی بمباری سے مختلف نوعیت کی کارروائی تھی جس میں وہ بالاکوٹ کے اوپر نہیں آئے کیونکہ اس صورت میں ہم انہیں وہیں مار گراتے, بلکہ یہ کسی بھی پاک بھارت تنازع میں پہلا موقع تھا جہاں سٹینڈ آف ویپن کے ذریعے مطلوبہ ہدف کو میلوں دور سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اگرچہ اس ناکام حملے کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی و مالی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن پاکستان کی خود مختاری پر یہ ایک براہ راست حملہ تھا. نریندر مودی کے نزدیک پاکستان کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی اسے آئندہ ہونے والے انتخابات میں بھاری اکثریت سے جتوا سکتی تھی. ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی. مسئلہ کشمیر جو کہ 1947 سے چلا آ رہا ہے, جس کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی حق خود ارادیت کی تحریک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے, ہندوستان صرف اس کو دہشت گردی کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اس پورے خطے کی 1.2 ارب آبادی کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر لے آیا. ہندوستانی قیادت ذہنی پسماندگی اور احساس کمتری کا شکار ہے. یہ ایک ایسے ڈائناسور کی مانند ہے جو جسامت میں بہت وسیع لیکن عقل سے عاری ہو. حالات کی کشیدگی کے پیش نظر وزیر اعظم نے اسی روز قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کے تمام فریقین کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہندوستان کے اس بزدلانہ حملے کا محدود لیکن بھرپور جواب دیا جائے گا. The response will come at the point and time of our choosing. پاک فضائیہ جو کہ پہلے سے ہی نہ صرف تیار بلکہ مختلف اہداف کی نشاندہی بھی کر چکی تھی, کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کرنے کا حکم دیا. اور یوں اگلے ہی روز صبح سویرے خفیہ مقامات پر آپریشنل بریفنگ کا آغاز ہو گیا, کیونکہ اس روز لائے جانے والی کارروائی کا کل مقصد اپنے عزم و عالی شان, پیشہ ورانہ قابلیت اور جنگی صلاحیت سے ہندوستان کو خبردار کرنا تھا. لہٰذا جو زمینی اہداف چنے گئے وہ لائن آف کنٹرول کے پار بھارتی چھاونیوں میں موجود اہم بھارتی تنصیبات سے ملحقہ خالی مقامات تھے. Aim of our today's mission is going to be 100% bombs on target, whereas sweep is going to ensure survival of our on strikes. It's going to be our top priority of the mission. 27 فروری 2019 کی صبح 9 بجے جدید ہتھیاروں سے لیس مختلف طیاروں پر مشتمل اسٹرائک فورس اپنے مشن کے لیے روانہ ہونے لگی.
بازی کے اگلے 24 گھنٹے بھارتی فضائیہ مکمل طور پر چوکنا تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان بھی رات کے کسی پہر جوابی کارروائی کرے گا، لیکن پاکستان نے جوابی حملہ ان کی توقعات کے برعکس دن کی روشنی میں کیا۔ ہم نے اپنی کارروائی کا آغاز 27 فروری کو صبح 9 بجے شروع کیا۔ اس حملے کا آغاز بمبار طیاروں نے کیا، جن میں 2 میراج 5PS جو کہ H-4 سٹینڈ آف ویپن سے لیس تھے، اور ان کا ساتھ GF-17 تھنڈر طیارے دے رہے تھے جو کہ 1000 پاؤنڈ رینج ایکسٹینشن کٹس بمبو سے لیس تھے۔ معراج اور JF-17 تھنڈر مقبوضہ کشمیر میں زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ Pakistan should be on notice. All options are on the table. All options are on the table. اہداف کے قریب پہنچتے ہی H-4 فائر کر دیے گئے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پائلٹ ٹارگٹ باکس میں ہدف کو نشانے میں لینے کے بعد اس کا رخ موڑ دیتا ہے، جس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ کسی بھی عمارت کو نشانہ بنانے سے اجتناب کیا گیا ہے۔ جو ہی H-4 اپنے ہدف کے قریب پہنچا، میں نے اس کا کنٹرول اپنے پاس لیا اور اس کا رخ دائیں جانب ایک خالی جگہ کی طرف موڑ دیا، اور بالآخر یہ وہیں جا H-4 کا وزن تقریباً 2600 پاؤنڈ ہوتا ہے، جس کے دھماکے کی گونج شدید ہولناک ہوتی ہے۔ ہم نے کسی بھی فوجی تنصیب کو براہ راست نشانہ بنانے سے گریز کیا، کیونکہ ہمارا مقصد ان کو کسی بھی قسم کا جانی و مالی نقصان پہنچانا نہیں تھا، صرف دشمن کو خبردار کرنا تھا کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں تمہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کی اس کارروائی سے لائن آف کنٹرول کے قریب موجود بھارتی چھاؤنیاں زوردار دھماکوں سے لرز اٹھیں اور فضائی گشت پر معمور بھارتی طیاروں کو لائن آف کنٹرول کی جانب روانہ کر دیا گیا، جن کا سامنا کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ یاد رہے کہ فضا میں موجود تمام بھارتی طیاروں کا آپسی رابطے کا نظام وہاں پر موجود پاک فضائیہ کے الیکٹرانک وارفیئر طیارے نے پہلے ہی سے ناکارہ بنا دیا تھا، جس کے باعث بھارتی طیاروں کا فضا میں رہنا اور صورتحال کو سمجھنا کافی دشوار ہو گیا ہوگا۔ اپنے ہدف کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد اسکواڈ لیڈر حسن صدیقی نے بھارتی طیارے کو نشانہ بنایا۔ SU-30 کوئی معمولی طیارہ نہیں، یہ ایک ملٹی رول انتہائی جدید طیارہ ہے۔ اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر فضا میں موجود بھارتی طیاروں کی صفوں میں یکدم کھلبلی مچ گئی۔ اس روز ان کے پاس پاکستان کے کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے کی مکمل جنگی صلاحیت موجود تھی، کیونکہ وہ پاکستان سے کسی ایسے ہی جوابی حملے کی توقع بھی کر رہے تھے۔ جب یہ ہماری سرزمین پر بم گرا کر اس روز بھاگے تو انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں پاک فضائیہ ان کا کیا حشر کرے گی۔ اسی اثنا میں بھارتی فضائیہ نے اپنے مار گرائے جانے والے SU-30 MKI کے پائلٹس کو فوراً تلاش کرنا شروع کر دیا اور مدد کی غرض سے Mi-17 سرچ اینڈ ریسکیو ہیلی کاپٹر کو فوری طور پر روانہ کیا، جس کو سری نگر میں موجود کھلاہٹ کے شکار بھارتی ایئر ڈیفنس نے پاکستان کا طیارہ سمجھ کر اسے وہیں مار گرایا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار 6 بھارتی فوجی اپنے ہی ایئر ڈیفنس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لڑاکا طیاروں کی جھڑپ کے درمیان ایک ہیلی کاپٹر کو فضا میں کیوں بلند کیا گیا؟ یقیناً یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس روز وہ ہیلی کاپٹر وہاں سرچ اینڈ ریسکیو مشن پر تھا تاکہ گرائے گئے Su-30 کے پائلٹ کو فوری امداد مہیا کر سکے۔ اس عبرتناک شکست کو دیکھتے ہوئے بھارتی فضائیہ نے تازہ دم فضائی دستے کو فضا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے سری نگر میں تعینات 5 MiG-21 بائسن
तैयारों को फौरी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब रवाना होने का हुक्म दिया और उन्हीं में से एक तैयारे को सीनियर भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहा था। जैमिंग एयरक्राफ्ट ने शानदार जंगी सलाहियत का मुजाहरा किया और भारतीय तैयारों का आपसी मवासलाती निजाम दरहम बरहम करके रख दिया। अभिनंदन कम्युनिकेशन जैम होने के बायस अपने ग्राउंड कंट्रोल की किसी भी किस्म की हिदायत सुनने से महरूम था। इससे पहले कि अभिनंदन हालात का ठीक तरीके से जायजा ले पाता, विंग कमांडर नोमान अली खान ने उसे लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करते साथ ही अपने मिसाइल का निशाना बना दुश्मन को एक सोचे समझी मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया और इस तर्ज की कार्रवाइयाँ हम मामूल की जंगी मशकों में सरअंजाम देते रहते हैं। ये सब दिन के वक्त हुआ, लेकिन भारतीयों के लिए ये दिन किसी तारीख रात से कम न था। उन्हें कुछ अंदाजा ना हुआ कि कब और कैसे इनके 3 तैयारे मार गिराए गए। अभिनंदन अपने तैयारे से इजेक्ट कर गया और बिलाखिर पाकिस्तानी फौज के दस्तों ने उसे अपनी तहवील में ले लिया। भारतीय एयरफोर्स का तैयारा मार गिराया है पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे हैं जो आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। है कि 2 तैयारे इस वक्त भारतीय गिराए जा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। भारत ने रात के अंधेरे में किया वार, शाहीनों ने दिया दिन की रोशनी में जवाब। पाकिस्तान पाकिस्तान मुझे जरा अबलाग से पता चला कि पाकिस्तान ने भारत का Su-30 और MiG-21 बाइसन तैयारा मार गिराया है। मेरे लिए ये बहुत ही हैरानकुन खबर थी। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने भारतीय जंगी कैदी अभिनंदन की रिहाई का ऐलान करते हुए हिंदुस्तान को एक बार फिर अमन का पैगाम दिया ताकि दोनों ममालिक के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी में कमी लाई जा सके। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। ये एक बहुत शानदार और काबिल तारीफ अमल था। हमारे बेशतर फातिहीन ने अपने दुश्मनों के साथ इसी किस्म का बर्ताव रखा। इसको रिहा करना पाकिस्तान का बड़ापन था। इस शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत ने ढिठाई से झूठ बोलना शुरू कर दिया। And you gave him credit for the F-16. That is his skill. He was the only guy there. Yeah, with an R-73. Yeah, that is the weapon that he had selected. आप देख सकते हैं कि ये R-73 मिसाइल की मोटर अभी भी इसके साथ नस्ब है और इसका थ्रस्ट वेक्टिंग यूनिट भी यहाँ मौजूद है और यही वो मिसाइल है जिसके बारे में हिंदुस्तान में दावा किया जाता है कि उसने पाकिस्तान का एक तैयारा मार गिराया था, जबकि ये मिसाइल बिल्कुल सही और गैर इस्तेमाल शुदा हालत में यहाँ मौजूद है। 27 फरवरी 2019 को होने वाली इस फिजाई झड़प के नतीजे में मसला कश्मीर को एक बार फिर दुनिया के सामने भरपूर तरीके से उजागर किया गया और कई ममालिक के सरबराहान ने इस मसले के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। All the heads of states are actually aware of the Kashmir issue today and they understand the consequences if this goes wrong. Pakistan security forces
are strong enough, are powerful enough to handle any sort of situation. शुजाअतों का खुमार मैं हूँ, फलक का सारा